علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ایک طرف تو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ ایک عظیم مجاہد، اب دیکھیں نا 1,00,000 کے قریب آپ کی فوج ہے، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن آج سے 1000 برس پہلے 1,00,000 کی فوج کی کنٹرول اینڈ کمان کیا ہی بات ہوگی۔ پھر وہ جو سومناتھ کے مندر کے سلسلے میں ہاتھیوں کو باقاعدہ لے کے آنا، ان کو پالنا، پھر ہرات میں جو ان کو ٹھہرانا، غزنی نہ لے کے جانا، یعنی وہ ساری چیزیں تھیں۔ دوسری طرف تقوی اور عبادات آپ کی، اور پھر آپ کا علمی مقام، علمی کارنامے، اداروں کا قیام، یہ ایک بالکل ایک مختلف دنیا نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا خوبصورت سوال، اور یقیناً یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ملٹائی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، بالکل ٹھیک، اور ان میں بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ایک ذات میں جمع ہو گئیں، اور یہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ یوں دیکھ لیجئے کہ یہ ایسے شخصیت نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے چومکھی لڑائی لڑی ہے، یعنی ایک طرف وہ زمینی حقائق کی بنیاد پر علاقوں کو بھی فتح کر رہے ہیں، اور دوسرے طریقے پر وہ روحانیت کے اعتبار سے لوگوں کو اسلام میں داخل کر کے ان کے قلب و ذہن کو نور ایمان سے روشناس بھی کر رہے ہیں۔ پھر ان کی تبلیغ، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کے لیے بھی انتظامات کرتے ہوئے جتنے چیلنجز ہیں ان تمام سے بھی آپ نبٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو ہمیں بڑے بڑے مسلمانوں کے فاتحین نظر آتے ہیں، ان تمام میں ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات یہ نظر آتی ہے کہ روحانی طور پر کسی بڑے بزرگ کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے کہ سلطنت عثمانیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر موقع پر ان فاتحین کی رہنمائی روحانی طور پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہیں پر آپ یہ دیکھیے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پشت پر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک دست کرم ہے، اور وہ ہر موقع پر روحانی طور پر ان کی مدد اور نصرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علم اور فضل کے اعتبار سے آپ دیکھیں، دیگر کارناموں کے اعتبار سے دیکھیں تو نہ صرف یہ کشور کشا اور فاتح اور بہترین سپہ سالار تھے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ درویش صفت انسان تھے، اور آپ کی درویشی کا عالم اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آپ ایک فاتح، ایک سپہ سالار اور ایک کمانڈر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عاجز اور ایک عقیدت مند کے طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر ان سے اکتساب فیض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف آپ ایک بہترین عالم ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ آپ بہترین شاعر بھی ہیں۔ ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ عالم بھی ایسے تھے کہ یہ علم کلام میں دسترس رکھتے تھے، سبحان اللہ، بلکہ ساتھ ساتھ یہ فقہ پر کامل عبور رکھتے سبحان اللہ، اور اس فقاہت کا عالم یہ ہے کہ ان کی ایک تصنیف ہے جو فقہ حنفی میں باقاعدہ انہوں نے لکھی، جس کا نام التفرید ذکر کیا گیا، اور فتاوی تاتار خانیہ میں جو ہے اس کے حوالے دیے گئے ہیں کہ جناب سلطان محمود غزنوی نے التفرید میں اس بات کو اس انداز میں لکھا ہے۔ اس سے آپ کی جو علمی وجاہت ہے اس کا بھی ایک خوبصورت سامان ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ پھر دیکھیے، جو بھی شخص علم اور فضل سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کی سب سے مرغوب اور محبوب چیز جو ہوا کرتی ہے وہ کتاب ہوتی ہے۔ اس لیے سلطان محمود غزنوی کی مہمات میں ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے، جس علاقے کو آپ فتح کرتے وہاں پر آپ لائبریری کا قیام دیتے، وہاں ایک خود کتب خانہ مقرر کیا جاتا، اور پھر اس کتب خانے کے ذریعے سے لوگوں کو کتابوں کی محبت، یعنی بغداد ثانیہ آپ نے بنا دیا، اور کمال یہ کہ وہ لائبریری ٹاپ آف دا لائن لائبریری ایسے ہی ہے۔ بالکل، وہ تو ایک جو تھی ہی تھی، لیکن جن علاقوں میں جا رہے ہیں ان علاقوں کے لیے الگ الگ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کتب خانے اور لائبریریز بھی بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سب سے زیادہ انہیں جس بات کا شغف تھا وہ مخطوطات کے ساتھ ان کا یہ شوق رہتا تھا کہ پرانی سے پرانی کتب کو جمع کیا جائے، اور یہ جو لائبریری جس کا تذکرہ آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی کیا، اس میں وہ تمام مخطوطات کو جمع کیا، اور جمع کر کے یہ نہیں کہ بس اسے ایک یوں سمجھیے کہ مال کے طور پر یا ایک ذخیرے کے طور پر جمع کر دیا کہ بھائی سلطان محمود غزنوی نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ یہ مخطوطات یہاں جمع کر دیے، نہیں، بلکہ وہاں پر باقاعدہ علماء کو مامور کیا، اور ان مخطوطات میں سے وہ علمی جواہر نکالے کہ جو پھر علمی جواہر آج تک ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کی علم دوستی کی وجہ سے اور علماء کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے ان کے دربار میں علماء کی ایک کثرت رہتی ہے۔ وہاں پر آپ کو بدیع الزمان بھی نظر آتے ہیں، ابو ریحان بیرونی بھی نظر آتے ہیں، فردوسی بھی نظر آتے ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے نام نظر آ رہے ہیں۔ اس کا سبب صرف اور صرف یہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری جو حیثیت ہے وہ سلطان محمود غزنوی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، دلوں کے سلطان، میں تو یہ کہوں کہ سلطان محمود غزنوی ایکچولی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ دلوں کے سلطان ہیں، دلوں پر حکمرانی کی ہے، اور کوئی کتنا ہی پروپیگنڈا کرے، بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہیں اور چمکتے رہیں گے انشاءاللہ۔